جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل روزے سے متعلق ایک لوگ کوشچنز یہ کر رہے ہیں کہ جو روزے کا ٹائم ہے وہ قرآن کے مطابق تو اس میں رات کا ورڈ یوز ہوتا ہے, لیل کا ورڈ بیسکلی یوز ہو رہا ہے. سو جب ہم رات کی بات کرتے ہیں تو ہم جو روزہ کھول رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہم تب روزہ کھولتے ہیں, کچھ روشنی باقی ہوتی ہے. سو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مے بی ہمیں روزہ تھوڑا لمبا کرنا چاہیے. آپ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور اس کا ٹرو اس کا کانسیپٹ کیا ہے بیسکلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو بات یہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, بلکہ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پر لوگ ہیں وہ اس چیز کو زیادہ جو ہے نا وہ فوکس اس پہ کرتے ہیں کہ بھائی بات کیا ہو رہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات کون کر رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. ہم جب یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بات کون کر رہا ہے, ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے, تو آپ بلکہ میں اگر چاہوں تو سیکنڈوں میں آپ کو گمراہ کر سکتا ہوں. جی اگر آپ صرف بات پر فوکس کریں گے تو آپ کو گمراہ کرنے مجھے ٹائم نہیں لگے گا. میں اس بات کو آنے سے پہلے, اس بات کی طرف آنے سے پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے, وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس نے فجر روزے کی سحری کے لیے یعنی روزہ رکھنے کے لیے رات سے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو گمراہ کرنا چاہوں اور میرے دل میں یہ ہو کہ میں خود کو مشہور کرنا چاہوں تو اس کا میرے پاس آپشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے مسلمان بھائی دوست احباب جو رات کو یعنی سحری کے ٹائم اٹھ نہیں پاتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں تو فوراً اذان ہو رہی ہوتی ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ اگر حفصہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو دیکھا جائے تو بھائی انہوں نے تو نیت رات سے کی نہیں ہے, وہ تو بعد میں جو سحری کے بعد ہی انہوں نے نیت کی ہے, تو روزہ تو نہیں ہوا. تو بھائی یہ تو کسی کا روزہ نہیں ہوا. یہ مولوی یعنی میں اب میرا جو الفاظ ہوں گے وہ میں یہ کہوں گا کہ یہ مولویوں نے تو بیڑا غرق کر دیا لوگوں کا. کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آرام سے بھی اگر اٹھ گئے تو اب بس آپ نے نیت کر لی, آپ کا روزہ ہو گیا. لیکن یہ جو لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں یہ کیوں دوسرا رخ بیان نہیں کرتے؟ دوسرا رخ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اٹھ نہیں پایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سے نیت کر لو. اب سوال یہ ہے کہ جب دو حدیثیں جمع ہو جاتی ہے تو وہاں پھر یہ نوٹ کریں گے کہ پہلی حدیث کا اطلاق وہ نوافل کے روزے کے متعلق ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری حدیث کا اطلاق فرائض والے روزوں کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. یہی سب سے بڑی مصیبت ہے. تو اب ہم آتے ہیں لیل کی طرف. جی اب یہ جو شخص ہے جس نے یہ بات کی ہے اس نے بات تو بڑی, اور الفاظ ان کے یہ تھے کہ میں 30 سال سے روزے رکھتا رہا ہوں, میں اہل سنت سے ہوں, اور آج مجھے پتہ چلا کہ میرے تو روزے سارے ضائع ہو گئے. جی سوال یہ ہے کہ 30 سال سے صرف آپ کو پتہ چلا, کیا یہ امت اجماع جو ہے نا گمراہی پر جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے. اب یہ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ہے اور ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہے, دونوں بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے وہ روشنی ہے, ابھی آپ افطاری نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میرے لیے ستو تیار کریں, ستو استعمال کرتے تھے. پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابھی روشنی ہے, آپ افطاری نہیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستو تیار کریں میرے لیے. تیسری مرتبہ کہا تو جب ستو تیار کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب افطاری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا, اگر دن یہاں سے ہو جائے اور رات یہاں سے چلی آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافطر الصائم, روزہ دار جو ہے وہ روزہ افطار کرے. اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام روشنی میں افطار کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ لیل کا جو لفظ آیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم روزہ افطاری میں یعنی جیسی ہی رات سٹارٹ ہو جائے تم افطاری کرو. ٹھیک ہے. اگر تم دیر کرو گے تو یہ یہودیوں کی علامت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہودیوں کے پر بھی یہی روزہ اسی ٹائم افطار کرنے کا تھا, لیکن انہوں نے دین میں یہ چاہا کہ چلو ہم اور غلو کر لیتے ہیں اور ذرا دیر کر لیتے ہیں کہ ثواب ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. ان کے اوپر سختی یہ آ گئی کہ وہ رات کو دیر سے تو وہ جو ہے نا افطار کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ اس پر توجہ دلائی کہ نہیں آپ افطاری میں جلدی کریں گے. ان سٹارٹ میں یہ بھی نہیں کہ دن کو کریں گے, کہ دن کو کوئی نہیں کرتا, لیکن یہ سٹارٹنگ کے ٹائم میں آپ کریں گے جہاں سے لیل سٹارٹ ہو رہی ہے. بالکل جہاں سے لیل سٹارٹ ہو رہی. اب اگر آپ لیل پر اعتراض کریں گے تو پھر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ قرآن میں یہ ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اور ہوا یہ کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو رات کو سویا ہوا تھا,
اور میں نے اس طرح کیا کہ کیونکہ قرآن میں یہ کہ جب سفید دھاگا بالکل تبدیل ہو جائے، تبدیل ہو، انہیں تکیے کے نیچے رکھے، وہ تو نہیں ہوا. ایک تو بڑا مسئلہ اس سے یہ حل ہو گیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. بالکل صحابہ سے بڑا کوئی سمجھدار تو تھے نہیں، عربی زبان بھی ان کی تھی. دوسری بات اس سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں یہ ہے کہ جب سفیدی اور کالا، یہ جو اندھیرا ہے، یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ جدا نہ ہو جائیں. یہ کس کے بارے میں؟ سحری کے بارے میں. تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ اندھیرا تب تک جدا نہیں ہوتا جب تک آج کے ٹائم میں 6:30 بج نہ جائے. جی 6:30 یعنی کم از کم آدھا گھنٹے کے بعد جا کر روشنی پوری آتی ہے، تو پھر تو آپ کھاتے رہیں. جی لیکن آپ تو وہاں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بہت بالکل سٹارٹنگ میں جیسے ہی بس روشنی شروع ہونے لگی فجر صادق، تو پھر آپ فوراً جو ہے نا وہ کریں گے، سحری کریں گے. تو جب وہاں آپ یہ کہتے ہیں تو پھر لیل کے بارے میں آپ لوگوں کو کیوں خواہ یہودیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ تمہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث سے ہے، اور مسئلہ تمہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیث سے ہے، اور یہ چڑ تمہیں یہاں سے شروع ہو گئی. لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں پر فوکس کرنا اور ان کو کرنا، تو میں نے یہ پہلے جملے استعمال کیا کہ بات کون کر رہا ہے یہ بہت اہم ہے. جی بات کیا کر رہا ہے یہ اہم نہیں ہے، بات کر کون رہا ہے، اس کی سند کیا ہے، تب جا کے ہمارے سامنے حقیقت واضح ہوگی.